بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 2 دن بڑی ڈرامائی صورتحال رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے کل تو جلسے سے خطاب کیا، آج گوجرانوالا کا جلسہ آج ادھر خانے وال گئے ہی نہیں، اور کل بھی بڑی جلدی تقریر ختم کر دی انہوں نے حافظ آباد میں۔ کیا ہوا ہے؟ کس چیز کی پریشانی لگی ہے میاں صاحب کو کہ انہوں نے تقریریں کرنی بھی چھوڑ دیں اور آج جلسے میں بھی نہیں گئے؟ میں آپ کو اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ اس میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ باتیں کہیں گئی ہیں۔ کراچی میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں الیکشن کا جو مستقبل ہے وہ ڈسکس کیا گیا۔ تو میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ لیکن آج اڈیالہ جیل میں عمران خان نے اعظم خان کو تھپکی دی ہے، اور آج عمران خان بہت ہائی اسپرٹ میں تھے، اور جو اعظم خان نے بیان دیا ہے وہ اس بیان میں انہوں نے سچ بولا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس بات پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے دن یہ اغوا رہا، اتنے دن یہ غائب رہا، اتنا پریشر رہا، لیکن اس کے باوجود اعظم خان نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچ بات کہی، اور وہ بات یہی تھی کہ عمران خان صاحب اور اعظم خان صاحب کی گفتگو ہوئی سائفر کے ایشو پر، اور پھر اس کے بعد معاملہ کابینہ میں اس کو لایا گیا، اور پورے جو قانونی آئینی تقاضے ہیں ڈی کلاسیفائی کرنے کے، جس کا وزیر اعظم کو اختیار ہے، ان کے حلف میں یہ بات ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی چیز آئے گی جو وہ سمجھیں کہ قوم کو بتانا ضروری ہے تو وہ قوم کو بتائیں گے، باقی ہر چیز کو خفیہ رکھیں گے۔ تو تھپکی دی انہوں نے آج اعظم خان کو، اور کہا کہ اس نے سچ بولا ہے، اور باوجود اس کے کہ اس پر اتنا دباؤ تھا اور اتنا کچھ ہوا اس کے ساتھ، تو اس پر اعظم خان بھی مسکرائے۔ اور آج کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان یہ کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اعظم خان جھوٹی ان کے خلاف گواہی دیں، تو آج بہت سارے ان سیاستدانوں سے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی، جنہوں نے عمران خان پر الزام لگائے، اور ان کے عذر یہ تھے کہ انہیں اٹھا کے لے جایا گیا، ان پر سختی کی گئی اور ان سے مجبوراً بیان لے لیے، لیکن اعظم خان نے ریٹن کچھ بھی دیا ہو، لیکن جو آج عدالت میں جو انہوں نے آ کے بات کہی سائفر کے حوالے سے، تو وہ بیان انہوں نے وہی دیا جو ایکچول واقعہ ہوا تھا، اور اس کو عمران خان نے بہت اپریشیٹ کیا، ان کو تھپکی بھی دی۔ اور پھر آج اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، وہ لگا ہوا تھا وہاں پر سی سی ٹی وی کے کیمرے، تو اس میں عمران خان صاحب ہاتھ ہلاتے رہے اور کہتے رہے کہ اچھا آپ دیکھ لیں، دس از می عمران خان، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہی واز ان اے ویری ہائی اسپرٹس، اور انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری کو یہ آپ دیکھیے گا لوگ کس طرح انتقام لیں گے ووٹ دے کے، اور وہ جو سرپرائز ہوگا وہ اس قدر بڑا سرپرائز ہوگا کہ ان کے یہ حواس باختہ ہو جائیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب یہ عمران خان کی جو بات ہے حواس باختگی والی اور پریشان ہونے والی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ نواز شریف صاحب کیوں خانے وال کے جلسے میں نہیں آئے، اور حافظ آباد میں تقریر ایبرپٹلی ختم کی، اور جو تصاویر آئی ہیں اس میں اس قدر پریشان۔ میں نے اپنے ایک وی لاگ میں 2-3 دن پہلے آپ کو ہم نے بات بتائی تھی کہ پہاڑوں کے بیچ میں ملاقات۔ اب جناب 2 بڑی اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں جو کنٹینڈر ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ تحریک انصاف جو ہے اس کو تو حکمرانوں نے بالکل اپنی طرف سے نکال باہر پھینکا۔ میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، بڑی ہائی پروفائل ملاقات۔ اس میں میاں صاحب سے یہ کہا گیا کہ حالات ایسے ہیں، رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ الیکشن ہمیں تھوڑا آگے کرنے پڑیں گے، اور اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ نون لیگ کے پاس جو انڈیپینڈنٹ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، نون لیگ کے پاس کسی قیمت میں بھی 35 سے 40 نشستیں جیتنے کا مارجن نہیں ہے، اس سے زیادہ وہ نشستیں نہیں جیت سکتے جو اس وقت ووٹر ٹرینڈ ہے۔ تو میاں صاحب کو یہ کہا گیا کہ الیکشنز جو ہیں یہ ہمیں کچھ آگے کرنا پڑیں گے، اس میں وجوہات لا اینڈ آرڈر کی بھی، سیکورٹی کی بھی، دوسرے اس طرح کے معاملات کی بھی۔ تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں ہم نے تو بڑا اس میں ساتھ دیا،
اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں کہ جس میں ہمیں سیاسی بڑا نقصان ہوا، لیکن اب اگر آپ الیکشن ملتوی کرتے ہیں تو پھر ہماری جو پوزیشن ہے وہ کیا ہوگی؟ تو میاں صاحب کو پھر یہ بات بتائی گئی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن ضرور ہونے چاہیے اس ملک میں اور الیکشن میں جانا ہے، تو پھر یہ دیکھ لیں آپ اپنے رسک پہ الیکشن میں جائیں. اب ہماری طرف سے یہ نہ سمجھیے گا یا یہ امید رکھیے گا کہ ہم الیکشن ڈے پہ کوئی کسی طرح کی آپ کو اس طرح سے مدد کریں کہ آپ کی نشستیں آ جائیں، کیونکہ جو رپورٹس ہیں وہ یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ ایک تو 35 سے 40 نشستیں نہیں ہیں، اور دوسرا الیکشن ڈے پہ صورتحال قابو میں نہیں آئے گی. الیکشن ڈے پہ اگر کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی اور نون لیگ کو جتوانے کی کوشش کی گئی تو ایک تو نہ اتنی لا انفورسمنٹ ہے، اور یہ اس دن صورتحال بالکل قابو میں نہیں آئے گی. بس اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشنز آپ ہونے دیں، گراؤنڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، لیکن اناؤنسمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو آپ ایک کاغذ تھما دیں، یا الیکشن کمیشن ایک کاغذ تیار کر لے، اور جس بندے کو جتوانا ہے جس کو اس کا صرف اناؤنس ہو جائے، اس کا نام اناؤنس کر دیا جائے، اور پھر اگر کوئی اس معاملے میں ریزسٹ کرے گا تو اس کو پکڑ کے اندر کر دیں گے یا اس کو ہینڈل کر لیں گے. وہ تو ڈویبل ہے، لیکن الیکشن والے دن ہم کوئی کسی طرح کی بھی ریگنگ جو ہے وہ نہیں وہاں پر ہو سکتی. تو پھر میاں صاحب سے کہا گیا کہ آپ خود سے اگر آپ کو بہت شوق ہے تو آپ لڑ لیں الیکشن، بالکل، پھر اس میں بس آپ ہی نے لڑنا ہے. اب اس میں میاں صاحب کو یہ پتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ گھر میں بیٹھ گیا جا کے. اور وہ جو حفظ آباد کی تقریر تھی وہ بھی اسی لیے ابرپٹ ختم کی گئی، کیونکہ وہ بہت پریشان ہیں. ان کو مطلب دورے پڑ رہے ہیں میاں صاحب کو ایک طرح کے کہ ہے کی ہو گیا. اور دوسرا ان کو اور بھی کچھ کراسز لگائے گئے ہیں، بہت سارے جو عہدے تھے اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں. کیپٹن صفدر صاحب نے بھی کہا، اور بھی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ یہ بنے گا، وزیر اعلیٰ یہ ہوگی یا ہوگا. تو ان کو بتایا گیا کہ میاں صاحب آپ یہ چیزیں نہ کریں اپنے لیے، یہ بڑی پرابلمٹک ہو جائیں گی. تو وہ جو سوچ کے آئے تھے میاں صاحب وہ معاملہ بگڑ گیا. تو اب جلسوں میں نہیں ہے ان کی کوئی بہت زیادہ، اس وقت وہ بہت پریشان ہے. اچھا، دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب کی بھی پنجاب کی ایک انتہائی معتبر شخصیت جن کے بڑے تعلقات ہیں آصف صاحب کے ساتھ، ان کی بھی ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہے کراچی میں، اور ان سے بھی یہ کہا گیا کہ دیکھیں الیکشنز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے آگے کرنا پڑے. ان کو اس بات پر تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ اس بات پر بہت خوش ہیں کہ یہ آزاد امیدوار بہت سارے اب آ جائیں گے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کڑکڑ کرتے جو ڈالر ہے نا، ان نوٹوں کی خوشبو بڑی زبردست ہے. میں ایک صاحب سے جو ایک MP کا الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈالر ہے نا، وہ جو اسی دن کے لیے بچائے گئے تھے، چھپائے گئے تھے، اب وہ نکلنے کا وقت آ رہا ہے. اچھا، مجھے اس نے کہا کہ آپ ذرا ذکر کریں اس بات کا. میں نے کہا بھائی اس بات کا کیوں ذکر کروں، کیا آپ کا، میرے پاس انفارمیشن تو تھی کہ پیسے لگنے، اس لیے میں نے تو سٹوری کرنی تھی. کہنے لگا آپ کہیں گے نا کس کے پاس ڈالر ہیں تو سارے لوگ ادھر رجوع کریں گے، بھاگیں گے جس چیز کو پتہ چلے گا کہ تھے آ گئے نا ڈالر. میں نے کہا یار میں نے تو خبر دینی ہے اور اب آپ یہ بات بتا کے مجھے اس گناہ میں شریک کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے. لیکن آزاد امیدواروں کا جو سب سے بڑا کھلاڑی ہوگا وہی وزیر اعظم بنے گا. اور یہاں پر ہاتھ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہاتھ بلاول کے ساتھ بھی ہو جائے گا. صدر بننے کے بعد اب ابا جی کے دل میں وزیر اعظم بننے کی بڑی شدید خواہش ہے، اور پیسہ سارا انہی کے پاس ہے. بہرحال یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے